اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر اللہ کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر ایک نظام ہے، اور درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد کے نام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سقائی میں آپ کا میزبان سید سلمان اکبر رضوی حاضر خدمت ہے، اور اس پروگرام میں میزبانی جناب اسد جہاں صاحب کرتے ہیں، اور آج طبیعت ناسازی کی وجہ سے طبیعت ناساز ہے ان کی، جس کی وجہ سے وہ یہ پروگرام نہیں کر پا رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار بحق کی محمد وآل محمد ان کو جلد سے جلد صحتیابی دے تاکہ وہ اس پروگرام کو دوبارہ سے شروع کریں۔ سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو ذوالفقار ٹی وی کی جانب سے اپنی جانب سے تعزیت پیش کرتے ہیں کہ آج 20 رمضان شب شہادت مولا علی علیہ السلام ہے، اور یہ وہ شہادت کے جو شب ہے کہ اس دن کائنات کے مولا اور ہم سب کے مولا ہمارے امام ہم اس دنیا سے رخصت ہونے جا رہے ہیں۔ کل 21 رمضان ہے، 21 رمضان کے دن ہم سے کائنات کے مولا ہم سے رخصت ہو، اور ایک پورے تمام عالم اسلام میں تمام مسلمانوں میں غم کی سوگ ہے۔ یہ وہ دن ہے، اس دن کی بڑی فضیلت ہے، اس دن کیا ہوا یہ سب چیزیں ہم جانیں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں قابل احترام اور کسی تعارف کے محتاج نہیں جناب قبلہ مولانا ذکی باقری صاحب۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں ذوالفقار ٹی وی کی جانب سے کہ قبلہ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو قبلہ ہم بہت ہی انتہائی شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ نے توفیق دی، اللہ کو قبول کرے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ آج 21ویں کی شب ہے اور شب شہادت، یعنی کہ کل 21 رمضان ہے اور شہادت مولا علی علیہ السلام ہے، ایک بہت کائنات کے مولا کل ہے، اور وہ کائنات کے مولا اور ہمارے اس دن کی اہمیت کے حوالے سے ہم آپ سے پوچھیں گے، اور جو اس پروگرام میں ٹیلی فون کے ذریعے بھی بذریعہ کال کے ذریعے بھی آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں کہ جناب مولانا ذکی باقری صاحب سے تمام دیکھنے ہم بتاتے کہ آپ سے کچھ دیر بعد نمبر سلائڈ ہو جائے گا، اور اس میں آپ کر سکتے ہیں جو آپ چاہیں کے حوالے سے بھی۔ سب سے پہلے تو میں قبلہ سوال کا آغاز کروں گا آپ سے کہ پہلے تو بسم اللہ آپ پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اما بعد، آج کی شب شب قیامت ہے، شب شہادت مولا امیر المومنین۔ سب سے پہلے ہم سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ السلام علی شجرۃ النبویہ والدوحۃ الہاشمیہ المضیئۃ المثمرہ بالنبوۃ المونقہ بالامامۃ وعلی ضجیعیک آدم و نوح علیہم السلام۔ السلام علیک وعلی اہل بیتک الطیبین الطاہرین۔ السلام علیک وعلی الملائکۃ المحدقین بک والحافین بقبرک یا مولا یا امیر المؤمنین، صلوات اللہ سلامہ علیہ۔ ہم تسلیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ہمارے ولی نعمت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ اور آج کی شب نہ صرف یہ کہ قیامت کی شب ہے، اس کے ساتھ ساتھ شب قدر بھی ہے، ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ میں قرآن کی اس آیت سے شروع کروں گا جس میں اس مہینے کی بھی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ ماہ مبارک رمضان کی اہمیت روزوں کی وجہ سے نہیں ہے، نزول قرآن کی وجہ سے ہے۔ روزے مقدمہ ہیں تقوی کا۔ انسان جب تقوی حاصل کرتا ہے تو متقین کو بھی پہچانتا ہے، امام المتقین کو بھی پہچانتا ہے۔
بغیر واہ تقوی سبحان کے انسان نہ قرآن کو سمجھ پاتا نہ امام کو سمجھ پاتا۔ تقوی مقدمہ ہے، روزہ مقدمہ ہے تقوی کا، تقوی مقدمہ ہے فہم قرآن کا۔ اب شاید 20 روزوں کے بعد مومنین میں تھوڑی سی جو حجابات ہیں ان کے ریموو ہو جائیں تو انشاءاللہ پھر نظر آئے گے حقائق کیا ہیں، حقیقت کیا ہے۔ اور پھر جب حقائق و حقیقت کی بات ہوتی ہے، علی مع الحق والحق مع علی، پھر حقائق سب سے بڑا حق علی بھی معلوم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ رہنے والے حقائق بھی معلوم ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے اہم چیز جو اس رات کو یاد رکھنا ہے کہ آج کی رات دعا کی رات ہے، اور ساری دنیا میں کووڈ نے اپنے تنبیہ کے ذریعے ذات پروردگار نے انسانی معاشرے کو ہلا دیا ہے۔ آواز قدرت آ رہی ہے، لمن الملک اليوم، آج ملک کس کا ہے؟ ایک چھوٹے سے جرثومے کو تم سنبھال نہیں سکتے، جب ہماری حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں تو تم کیا سنبھال سکو گے؟ تو آج کی رات بہترین دعا یہ ہے کہ ہماری ان تمام بلاؤں کو دور کرنے کا واحد طریقہ، ان تمام مصیبتوں کو دور کرنے کا واحد طریقہ، بھوک و پیاس، جنگ، نفرتیں، یہ ہیں کہ مولا کو بلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اور پھر یہ قرآنی دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اما بعد، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ آج کی رات نزول قرآن کی رات بھی ہے اور حفاظت قرآن کے ذرائع بھی ہیں۔ شہادت مولا امیر المومنین حفظ و حفاظت قرآن کے لیے ہے، اور مولا کی تمام حیات طیبہ اگر اس کا خلاصہ کیا جائے، جس کی معرفت کے سلسلے میں ہم ذرا سا پیچھے رہ گئے ہیں، اس کی معرفت حاصل نہیں کر پائے ہیں، مگر حب علی ہمارے روح کے گوشے گوشے میں سموئی ہوئی ہے، اور یہ محبت ہی کے ذریعے سے کائنات چل رہی ہے۔ اور آج بھی مومنین اسی محبت کے تحت ساری دنیا میں جلوس کے ذریعے سے، ماتمداری کے ذریعے سے، مجالس کے ذریعے سے، مولا کے فضائل و مصائب کو سننے کے ذریعے سے حقیقت دین کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے کہ مومنین آج کی شب جہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، معرفت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی دعا کریں۔ محبت اس وقت تک کامیاب نہیں ہے جب تک کہ عرفان و معرفت اہل بیت حاصل نہ ہوں۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اپنے سوال کا آغاز۔ جس طرح کہا کہ آپ نے بڑی خوبصورت انداز سے بات کی، اور دعاؤں کا سلسلہ بے شک آج کی رات دعاؤں کا، جس طرح آپ نے کہا رات ہے، اور اس دن عبادت کی رات ہے، اس شب قدر کی رات ہے، جتنی عبادت کریں، جتنی دعائیں پڑھیں، اور یہ سب بے شک بہت بڑی رات ہے۔ جس طرح مولا علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے مولا علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو ان کی زندگی سے اور جوانوں کو اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے اور کیا سیکھنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو؟ بہت ہی خوبصورت سوال ہے۔ میں ایک چیز کو پیش کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی حیات کے کئی گوشے ہیں، کئی زاویے ہیں، کئی اینگلز ہیں۔ اگر ہم ایک گوشے کو زندگی میں سمجھ جائیں تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔
اور اس گوشے کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام اس ذات کا نام ہے جو جس فیلڈ میں جاتا ہے وہ فیلڈ اتم و کامیاب ہے۔ واہ کیا وہ کہنے کون سی مولا علی کے زندگی میں وہ کون سی فیلڈ ہے جس میں علی کے بغیر، مولا کے نام کے بغیر وہ کامیاب ہو، خواہ وہ مسلح ہوں کہ میدان جنگ، کیا بات خواہ وہ خیرات و سخاوت کا مرحلہ ہو، خواہ وہ سلونی قبل ان تفقدونی کا مسئلہ ہو۔ مولا علی کی حیات سے اگر ہم ایک گوشے کو حاصل کریں، میں آج کے نوجوانوں کے لیے بہت ہی خوبصورت ہے، میں ایک چیز کو پیش کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ تھوڑی سی توجہ کریں گے۔ ایموشنل اٹیچمنٹ اور ریشنل بیہیویئر دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جذباتی انسلاک محبت کی وجہ سے ہو جاتا ہے، لیکن عقلی و عملی میدان میں ہم جب پیچھے رہ جاتے ہیں تو پھر یہ جذبات بیکار ہو جاتے ہیں۔ لازمی ہے کہ ہمیں عملی میدان میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کو سمجھیں۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، سورہ حدید 57 چاپٹر ہے اور اس کی یہ 7th آیت ہے، اور امید ہے کہ ہم لوگ ان آیتوں کی طرف توجہ کریں گے، اور میں صرف ایک ہی لفظ کی طرف توجہ کر کے، توجہ دلا کر کے اپنے آپ کو اور آپ تمام کو دعوت فکر دوں گا۔ وہ یہ ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ آمنو کن سے کہا جا رہا ہے؟ کمینڈل فریز ہے، امر ہے، صیغہ امر ہے۔ مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان میں جمود و رکود نہیں ہے۔ ایمان کانسٹنٹ حرکت کا نام ہے، تحرک کا نام ہے۔ جب تک حرکت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہے۔ ایمان اسٹیٹک نہیں ہے، ڈائنامک ہے۔ ایمان میں رکود و جمود نہیں ہے، متحرک ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان بھی متحرک ہونا چاہیے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، یعنی ہر روز ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ، انفاق کرو، دے ڈالو، جو کچھ ہے دے ڈالو۔ قرآن کہتا ہے کہ دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مال ہی دو، اگر تمہارے پاس ہنر ہے وہ دے دو، اگر تمہارے پاس کوئی ایبیلٹی ہے وہ تقسیم کرو۔ انفاق کے دروازے بہت وسیع ہیں، کہیں مسکراہٹ سے بھی انفاق ہو سکتا ہے، کہیں راستے کے پتھر کے ہٹانے سے بھی انفاق ہو سکتا ہے۔ انفاق کرنے والے کے لیے مما جعلکم مستخلفین فی ہے۔ مستخلف، مستخلف اللہ ہے، مستخلف ہم ہیں، یعنی مومنین ہیں۔ مستخلف کے معنی خلیفہ، خلیفہ کے معنی وائس جرنس، وائس جرنس کے معنی ہیں یعنی انعکاس صفات الہی کرنے والا، ریفلیکٹ کرنے والا اللہ کی صفات کو کہتے ہیں مستخلف۔ جس کو خدا نے مستخلف بنایا ہے کہ تم انفاق کرو۔ بہت خوبصورت، ہر آیت ستارے کی طرح چمکتی ہے، لیکن بعض آیتیں بہت روشن ستارے ہیں۔ ان میں سے یہ آیت ہے، تم کو اللہ مستخلف بنایا ہے، وائس جرنس بنایا ہے، تمہیں خلیفہ بنایا ہے، تمہیں اس کا ریپریزنٹیو بنایا ہے۔ تو چونکہ تم ریپریزنٹیو ہو اس کے، تو وہ جواد ہے، تم بھی جواد بنو۔ وہ سخی ہے، تم بھی سخی بنو۔ اس کا حقیقت میں بدرجہ اتم انعکاس کرنے والا
ہمارا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام ہے۔ یہ جوانوں کے لیے یہ حصہ بہت اہم، بہت ہی خوبصورت، توجہ کریں۔ ہمارے ذہنوں میں علی ایک فقیر علی نظر آتا ہے، بے حد میں شرمندگی کے ساتھ مولا کا نام لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات بہت ہی غریب انسان تھے۔ نہ، آپ کو یاد ہونا چاہیے 25 سال مولا نے 40 چشمے، 1000 کھجور کے درخت مولا نے زمینوں کو آباد کر دیا تھا۔ اور مولا فرماتے ہیں متمکن ترین انسان اس وقت مدینے میں، اگر میں ٹرانسلیٹ کروں تو آج کل کی زبان میں، جوانوں کی زبان میں، شاید ہی اچھمبا لگے، ذرا سا طبیعت قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، مولا واز ملٹی ملینر۔ مولا اس وقت کے سب سے زیادہ متمکن ترین انسان تھے۔ مولا نے خود بتایا ہے، میں نے 1000 کھجور کے 1000 غلاموں کو خریدا ہے بازار سے میری کمائی سے، قد بقد یدی۔ بیت المال کا مسئلہ نہیں ہے، بیت المال خیرات کر کے کچھ اور کہلانا اور ہے، اپنا محنت کا مال دینا اور ہے۔ 1000 غلاموں کا خریدنا اور اس کے بعد ان کو آزاد کرنا۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے اپنے قد ید سے، میری اپنی سویٹڈ یعنی پسینے سے نکلی ہوئی کمائی سے ان کو خریدا ہے، انہیں آزاد فرمایا ہے۔ 2 سبق۔ پہلا سبق، اسلام سکھاتا نہیں ہے جوانوں آرام سے بیٹھے رہو، علی والے ہو تو متحرک بنو، باعزت زندگی بنو، ہاتھ تمہارا پھیلے نہیں بلکہ ہاتھ تمہارا اوپر رہے، لینے کی طرف نہ رہو، دینے کی طرف رہو، اور ان مستحقین کا خیال رکھو جن کے لیے مولا امیر المومنین راتوں کو جاگ کر کے، راتوں کو جاتے تھے، گلیوں میں پھرتے تھے۔ آج لیڈر بننا آج بہت آسان ہے، ہیلی کاپٹرز ان کے لیے اسپیشل ہیں، ان کے پلین اسپیشل ہیں، لیکن وہ علی خلیفہ وقت ہوتے ہوئے راتوں کو پھرتا ہے، کہیں کوئی بے کس نہ رہ جائے، کہیں بھوکا نہ رہ جائے۔ اگر یہ ستی سلیقہ ہو جائے تو دنیا میں آج 2 بلین انسانوں سے زیادہ بھوکے جو مر رہے ہیں کبھی نہیں ہوگا۔ آج بھی علی کی اسی طرح سے ضرورت ہے جس طرح سے 1400 سال پہلے ضرورت تھی۔ پہلا سبق، ڈونٹ بی ڈسپیئر، کبھی مایوس نہ ہونا، حرکت میں آنا اور اپنی انتھک کوشش سے سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ دولت کمانا۔ دولت کمانے کے بعد اچھے گھر میں رہنا کمال نہیں ہے، اچھا کھانا کمال نہیں ہے، اچھا پہن لینا کمال نہیں ہے، بلکہ دوسرے کو اپلفٹ کرنا کمال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ درس ہے مولا امیر المومنین کا جو آج کی رات ہمیں سیکھنا ہے اور مولا سے یہ درس لے کے جانا ہے۔ ڈیسٹیٹیوٹ لائف گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی امام نے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کا تذکرہ ہوتا ہے، ہم امام معصومین علیہم السلام کے دولت کو بھول جاتے ہیں۔ ہر امام اپنے مقام پر باوقار تھا، باشعور تھا، اور اس نے اپنے قدیت سے دنیا کو بتایا کہ انسان باعزت رہے اور کمائے بھی تو پسینے کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے، اور کمانے کے بعد عیش کی زندگی گزارنا کمال نہیں ہے، عیش کو دوسروں کے ساتھ شامل کرنا کمال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے جس طرح بتائی ہے، اور خاص طور پہ بات کی کہ جو لیڈرشپ تھی مولا کے اندر، کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ فقیر غربت والی، نعوذ باللہ، کہ وہ اتنے، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ سخی تھے، وہ لوگوں میں بانٹ دیتے تھے، اور جس طرح کھجور کے درخت، جس طرح ہم نے سنا کہ آپ نے بتایا کہ لگائیں اتنے اور لوگوں کو اتنے فیضیاب حاصل کروائیں۔
تو کیا یہ ہمارے جو لیڈر ہیں لیڈرشپ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام نہیں ہے کہ اس طرح ان کو زندگی گزارنا چاہیے کہ جس طرح مولا علی نے گزاری، اور اس طرح گزاری کہ خود نارمل سادہ زندگی گزاری لیکن اپنے عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ان کو ہر چیز فراہم کی؟ میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، 53rd لیٹر ہے اور اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہو گیا، اس کو بریک ڈاؤن کیجئے، ہاؤ ٹو رن دا گورنمنٹ۔ مالک اشتر کو جو مولا نے خط لکھا ہے، پورا نظام حکومت اسلامی ہے۔ اس لیٹر کو الگ سے پرنٹ کریں، چھوٹی بکلیٹ بنائیں، تمام محلے کے لیڈروں سے لے کر کے ایم پیوں سے، ایم ایل اے سے، تمام کے ہاتھ میں دیں، اور یہ ریمیڈی ہے، اینشین ریمیڈی ہے ماڈرن اکنومیکل پرابلم کو سالو کرنے کی۔ مولا امیر المؤمنین کا خط مالک اشتر کے نام، یہ صرف مالک کے لیے نہیں ہے، آتی دنیا تک ساری وہ لیڈرز جو اپنے آپ کو لیڈر کہلاتے ہیں ان سب کے لیے پیام دیجئے۔ صرف مولا کی محبت کا اظہار کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، عملی میدان میں کودیے اور دنیا کو بتائیے علی کون تھا، علی والے کون ہیں۔ آج دنیا کے سامنے ثابت کر رہے ہیں علی والے۔ ذوالفقار اس وقت تھی، آج ہمارے پاس لیزر گائیڈڈ میزائلز ہیں جس سے دنیا لرز رہی ہے، جس سے دنیا پریشان ہے۔ تو اس وقت خیبر کو کھاڑنے والا علی تھا، آج کے خیبر کو مقابلے کے لیے کھڑے ہونے والے علی والے ہیں۔ اگر ایسے بنیے تو پھر آپ کا بال کوئی بیکا نہیں کر سکتا اور آپ ہر فرنٹ میں آگے رہیں گے۔ عزیزان میرے نوجوانوں، پلیز ایموشنل انوالومنٹ کر کے رکھ کے ریشنالٹی کو چھوڑ دینا علی نے نہیں سکھایا ہے۔ اگر آپ تاریخ مولا کائنات کو اٹھائیے کہ اپنی خلافت کے زمانے میں جب پتہ چلتا ہے ایک لڑکی، یہودی لڑکی کے پازائب کو مسلم فوجوں نے زبردستی چھینا ہے، جواب میں مولا نے کہا اس غم میں مر جائے تو کم ہے۔ یہ ہے انسانی اقدار، یہ ایٹرنل اقدار ہیں، یہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے اقدار ہیں۔ ان اقدار کو نہ صرف سنیں بلکہ احساس کریں اور عملی میدان میں، جب عملی میدان میں آئیں گی تو اس کے اثرات خود بخود آپ دیکھیں گے مرتب ہوں گے اپنے وجود میں بھی اور سوشل سوسائٹی میں بھی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی آپ نے، بہت سبحان اللہ، بہترین جس طرح بتایا کہ مولا علیہ السلام کے کردار کو اگر اپنا لیں تو جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جو لیڈرشپ بھی ہے وہ بھی بہت آسانی طریقے سے وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال میرا ہے کہ مولا علی کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے اور آج کا نوجوان وہ خود کہاں کھڑا ہوا ہے اور وہ کیوں اس راستے پر عمل نہیں کرتا؟ اولین چیز جو آج ہم پہلا میسج میں دوں، مولا امیر المومنین علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی مع الحق والحق مع علی۔ آپ ہمیشہ فضائل میں سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ ہمیں بہت لطف آتا ہے، ہمیں محبت ہے، علی سے محبت ہے۔ جتنی فضائل بیان ہوتے ہیں اشعار کے ذریعے سے مجمع کیفیت کو اختیار کر لیتا ہے۔ یقیناً یہ سب کچھ بہترین ہے لیکن عملی میدان میں نہیں ہے تو بیکار۔ پہلی گزارش، رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، 30 دنوں میں کم از کم 30 آیتوں پر غور و فکر ہونا چاہیے، توجہ ہونا چاہیے، ان ڈیپتھ اسٹڈی ہونا چاہیے، اور نوجوان سائنٹیفک دنیا میں جا کر کے قرآن کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ علی باب علم ہے، دروازہ علم ہے۔ اس نے سکھایا ہے کہ علم اگر سیکھنا ہو تو میرے دروازے پر آؤ۔ حقیقت یہی ہے، مولا کے چاہنے والے اس دروازے پہ چلے جائیں تو وہ کامیاب ہے۔ آپ دیکھیں انقلاب جمہوریہ اسلامی ایران کے سامنے دیکھیے، انقلاب سے پہلے 37% لٹریسی تھی، آج 100% لٹریسی ہے۔ ایرو اسپیس انجینئر، مین انجینئر میں 8 نمبر پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اتنی پابندیوں کے بعد
علی والا پابندیوں میں جگڑتا نہیں ہے، پابندیوں کو جکاڑ دیتا ہے۔ علی والا پس پریشان نہیں ہوتا کہ پابندیاں کیا ہیں، وہ حکمت عملی سے وہ پابندی، اس لیے کہ علی مشکل کشا کا نام ہے۔ یا علی کہنے سے ہمارے رگوں میں خون دوڑنے لگتا ہے اور ہم انقلابی بن جاتے ہیں۔ اس جیسا پاور کسی کے پاس نہیں ہے۔ علی کہو آگے بڑھو، اور جب آگے سبحان بڑھو اللہ، تو سب سے پہلے مرحلے میں تعلیم میں پیچھے نہ ہٹو۔ اگر وقت گزر گیا ہے تو کوئی ہنر حاصل کرو، ایسا ہنر جس سے تمہاری زندگی میں تبدیلی آئے، اور راتوں کا جاگنا چھوڑو، ارلی اٹھنا سیکھو۔ اہل بیت نے، اسلام نے تربیت دی ہے کہ صبح فجر کے بعد، یہ پروگرام بھی فجر کی نماز کے بعد ہوتا تو میں سمجھتا ہوں مولا کی خوشی کا بھی باعث تھا، اور ہمارے لیے وہ سب کے لیے بہترین ہوتا۔ لیکن آج کل ہم لوگ اس دنیا میں، جس دنیا کو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، مغربی دنیا تو وہی سیکھ گئی جو اہل بیت نے سکھایا، مگر ہم یہ سیکھ گئے جو اہل بیت نے نہیں سکھایا۔ ضرورت ہے کہ انقلاب کی، ضرورت ہے کہ انگڑائی لینے کی، ضرورت ہے کہ انرجی لینے کی۔ یہ انرجی کے بعد انسان محسوس کرے گا کہ علی کون ہے، مولا کائنات کس کو کہتے ہیں، مولا کائنات نے ہمیں سبق کیا دیا ہے۔ تو پہلا کام قرآن پر توجہ، میرا وائرل ہوا ہے، آپ کے گیجٹ کھولنے سے پہلے 10 آیتوں کی تلاوت، اس پر غور، دی موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف لائف، بہت ہی امپورٹنٹ ہے زندگی کے ساتھ۔ ضروری ہے کہ کم از کم 10 آیتیں روزانہ غور و فکر کے ساتھ، اور سائنٹیفک طریقے سے اس میں سائنسز کو نکالنا۔ قرآن ہیڈ آف دی ٹائم ہے، بہت آگے ہے، ہم پیچھے ہیں، زمانہ پیچھے ہے۔ اس آگے قرآن کو علی کے دامن کے تھامنے کے ساتھ جب حاصل کیجئے تو 4 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ، کیا اور کہنا ہے، کامیاب رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، کہ جس طرح ہم نے کہا کہ آپ نے کہ جو بچے ہیں خاص طور پہ آئی فون، آئی پیڈ اور یہ اسمارٹ فون کے ساتھ جو بیزی ہو گئے، یا تو یہ مغربی سازش ایک طرح سے ہم سمجھ لیں کہ بیزی کر دیا گیا ہمارے بچوں کو، تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت بات کی کہ اگر وہ اس طرف آنا بھی چاہیں تو پہلے خاص طور پہ اس پہ ریسرچ کریں، قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں۔ تو یہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے خوبصورت بات کی۔ دوسرا ہمارا ایک بڑا اہم سوال کہ مولا علی علیہ السلام نے کامیاب زندگی کے کچھ جو ہے اصول بتائے ہیں، وہ کیا اصول ہیں جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین بھی اس اصولوں کو فالو کریں؟ اولین اصول علم، نالج، تعلیم۔ دوسرا اصول ہے جتنا سیکھ رہے ہیں اس پر عمل۔ تعلیم جو ہے، دیکھیے آپ کو میں جوان بچوں کو سمجھاؤں، بہت ہی ایزی ہے، میں ادق جملوں کا استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ ایک ہے انٹلیکٹ، جس کو کہتے ہیں انسان کی فکر، انسان کا دماغ۔ یہ انٹلیکٹ، یہ تفکر 2 طرح کی ہے، ایک ہے تھیوریٹیکل، ایک ہے پریکٹیکل۔ ٹھیک، عقل عملی، عقل نظری۔ عقل نظری کیا ہے؟ بہت سے انفارمیشن رکھنا، یہ نظری ہے، بہت سے انفارمیشن ہے، ہم سب کے پاس انفارمیشن ہے، وہ اس وقت تک کام نہیں آتے وہ انٹلیکٹ پریکٹیکل نہ ہو۔ علم جو ہے عقل نظری ہے، اور اس کے بعد اگر عمل میں لائیں گے تو تب کہیں کامیاب کے راستے کھلیں گے، ورنہ ہمارے پاس قرآن رکھا ہوا ہے، ہمارے پاس بہت سی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ہمارے پاس انفارمیشن کا ذخیرہ رکھا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مولا امیر المومنین نے ہمیں کامیابی کے راستوں کو یہ بتایا ہے کہ انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے تعلیم کے ذریعے سے۔ تعلیم ایک تھیوریٹیکل چیز ہے، پریکٹیکل لائف میں اپنی زندگی میں جب تک کہ اڈیپٹ نہیں کرے گا جو سیکھ رہا ہے وہ بیکار ہو جائے گا۔ تعلیم کو عمل میں لائیں، جب عمل میں لائیں گے، کہا یہ بہت خوبصورت جملہ ہے، تم جتنا علم حاصل کرتے ہو
اتنا عمل کرو خدا اور علم میں اضافہ کرے گا سبحان اللہ سبحان اور اللہ، فکر کیا میں کہنا اضافہ کرے گا. جب عمل کیا نہیں بات ہے. کرو گے تمہارا علم بیکار ہو جائے گا. تو عملی میدان بہت ضروری ہے. تیسری چیز ٹائم مینجمنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ٹائم کو مینجمنٹ کرنا. مولا امیر المومنین نے فرمایا 24 گھنٹے کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. ایک حصہ رزق کی تلاش کے لیے. اب یہ رزق کی تلاش کے لیے کس کے لیے؟ جن لوگوں نے ایجوکیشن حاصل کر لیا سب کچھ ہے، لیکن جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں وہ 8 گھنٹے کہاں پہ لگائیں گے؟ ایجوکیشن میں لگائیں گے. تو ایک حصہ رزق کے حاصل کرنے کے لیے، ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ آرام کرنے کے لیے. 24 گھنٹوں کو اگر 3 میں تقسیم کریں گے تو 8 گھنٹے ہیں. آج جاب جو 8 گھنٹے کی ہے یہ علی کی دی ہوئی ہے، یہ مولا کائنات کی عطا ہے کہ دنیا میں آج بھی 8 گھنٹے کی جاب ہے. عجیب و غریب مولا فرمایا کہ رزق کے حاصل کرنے کے لیے تم ایک حصہ 24 گھنٹے کا، اور اس کے بعد رزق حاصل کر لیا. عبادت نماز روزہ ہی نہیں ہے، حدود شریعت میں اٹھنا بیٹھنا عبادت ہے. بے قصوں کی رکھوالی، تعلیم دینا، پڑوس کا خیال رکھنا، راستوں میں گندگی کا ہٹانا، یہ تمام یعنی اتنی فہرست لمبی ہے عبادت کی. ہم سمجھتے ہیں عبادت صرف نماز ہے. نا، آج رات 1 گھنٹہ فکر کیجئے. التفکر الساعہ افضل من عبادت 70 سنہ. 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ اکبر. کسی نے کاشف الغطاء نور اللہ مرقدو ہمارے بڑے علماء میں سے پوچھا یہ کیسے امکان ہے کہ 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ انہوں نے جملہ کہا حر کی فکر اختیار کر لو تو بہتر کیا ہے. 1 گھنٹے کی حر کی فکر نے لعنت اللہ سے رحمت اللہ بنا دیا، سلام کے قابل بنا دیا. تو ٹائم مینجمنٹ، نوجوانوں ٹائم مینجمنٹ. اگر 8 گھنٹے سے زیادہ بستر پہ ہیں تو مسئول ہیں، سوال جواب دینا ہے روز قیامت. اور اسی لیے حدیث میں ہے کہ روز قیامت کے سوالوں میں تم نے ٹائم کہاں گزارا، سیکنڈ تم نے جوانی کہاں سے گزاری، کیسے تم نے دولت حاصل کی، کیسے خرچ کیا، اور چوتھا سوال ہے حب محمد و آل محمد علیہم افضل الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو ٹائم مینجمنٹ. اس کے بعد ہیلتھ مینجمنٹ، کیا کھا رہے ہیں، اور برابر اس آپ کے ٹائم سے برابر ایکسرسائز ٹائمنگ کو برابر اپنے باڈی کو، اس لیے کہ باڈی امانت ہے، میری نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اس امانت کے ساتھ خیانت نہیں ہونا چاہیے. ٹائم مینجمنٹ. اس کے بعد ہیلتھ مینجمنٹ. اس کے بعد ویلتھ مینجمنٹ. خدا نے کمائی دی ہے 20,000 کی تو 25,000 خرچ کرو گے تو پریشان ہو جائیے. 20,000 کے اندر جتنی چادر اتنے ہی پیر پھیلاؤ، اس سے زیادہ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. اور دیکھو برکتیں کس طرح سے حاصل ہوئی، کوشش کرتے چلے جاؤ، اللہ عطا کرتے چلا جائے گا. اور ایک جو بہت ہی اہم ہے وہ ہے ریلیشن شپ مینجمنٹ. آج رات سیکھنے کی چیز ہے. یعنی بیوی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ یہ بیلنس لائف گزارنا، یہ ہے ریلیشن، صلہ رحم جس کو کہتے ہیں. صلہ رحم اگر صحیح ہو جائے تو 2 چیزوں میں اضافہ ہوگا، یا تو رزق میں اضافہ ہوگا، دوسرے حیات میں اضافہ ہوگا، لائف میں اضافہ ہوگا. ہر ایک انسان چاہتا ہے اس کی لائف لمبی ہو، اس کا ذریعہ یہی ہے. یہ مولا امیر المومنین نے مختصر سے آپ کو راہیں بتا رہا ہوں، ہم لوگ اس کو اختیار کر لیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے انشاءاللہ. بات جس طرح بتائی گئی آپ نے کہ اگر اس حساب کر کے اگر بندہ چلے تو اس کی زندگی بڑی خوبصورت انداز میں گزرے گی. جس طرح کہا آپ نے 8 گھنٹے لائف میں سے 1 گھنٹہ اگر آپ مقرر دیں کہ یہ کام کرنا ہے، ہیلتھ کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، ریسرچ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز. دوسرا ایک اہم سوال کہ جس طرح مولا علیہ السلام نے کہا کہ جب شہادت جب ان کو ضربت لگی کہ وقت نے کہا فزت رب الکعبہ، کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا.
اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جملے مولانا نے کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ اکثر جب جنگیں بھی لڑتے تھے، جنگ جیت کے آتے تھے وجود، یہ نہیں استعمال کیا، لیکن جب زرد لگی ان کو اس وقت یہ استعمال، اس سے کیا مراد ہے؟ فزت ورب الکعبہ، یہ سمجھ لیجئے کہ بس 2-3 منٹ باقی ہیں، اس کے بعد مجھے بھی دوسرے پروگرام میں نکلنا ہے. بہت اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے، بہت ہی خوبصورت ہے. مولا امیر المومنین کو زندگی میں بہت سے تمغے ملے ہیں، بہت سے ایوارڈ ملے ہیں. خانہ کعبہ میں پیدا ہونا ایک تمغہ ہے. مولا نے وہاں فزت ورب الکعبہ نہیں کہا. اور نصرت رسالت یہ بہت بڑا تمغہ ہے. یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، پہلی دعوت میں دعوت ذوالعشیرہ میں نصرت رسالت کا اعلان کیا. یہ بہترین تمغہ ہے، ناصر رسول، مگر وہاں فزت ورب الکعبہ نہ کہا. ہجرت کی شب نفس رسول بنے، رضائے الہی حاصل کر لی، 2 تمغے بنے، لیکن وہاں فزت ورب الکعبہ نہیں کہا. وہ کون سی جنگ ہے جس میں علی جائے اور ناکام ہو جائے؟ اتنے تمغے ملے، علی نے کبھی فزت ورب الکعبہ نہیں کہا. شہادت پہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا. یہ دعا اچھی طرح سے یاد کریں، پروردگار ہماری عاقبت بخیر کر. انسان کی عاقبت آخری لقمہ حیات کا اچھا نہیں ہوگا تو پوری حیات برباد ہو جائے گی. مولانا زندگی میں ہمیشہ سے خواہش تھی، پروردگار تیری راہ میں شہید ہونا مجھے نصیب فرما. مولا نے جب یہ شہادت کا شرف حاصل ہوا تو اولین جملہ کہا فزت ورب الکعبہ. اب اس کے بعد پورے تمغوں کے ساتھ فزت ورب الکعبہ موجود ہے. خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، فزت ورب الکعبہ. ناصر رسول بنا، فزت ورب الکعبہ. ہجرت کی شب نفس رسول بنا، فزت ورب الکعبہ. ہجرت کی شب رضا الہی حاصل کیا، فزت ورب الکعبہ. اب اس کو ملاتے چلے جائیے، علی کا ایک ایک لمحہ فزت ورب الکعبہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور آخر میں یہ پیغام جو عزاداروں کے لیے جو ابھی جلوسوں کا سلسلہ خاص طور پہ پاکستان میں، یورپ اور UK، یورپ سائڈ میں اس طرح نہیں ہے، لیکن یہاں پر جلوسوں کا سلسلہ ہے. عزاداروں کو پیغام کہ جس طرح SOPs کے تحت ہمیں کس طرح یہ جلوسوں کو، مجالسوں کو اٹینڈ کرنا چاہیے، جس سے گورنمنٹ کے جو بتائے ہوئے SOPs کے تحت جو ہے سلسلہ، اس میں کیا پیغام دیں گے آپ عزاداروں کو؟ بہترین پیام ہمارے علماء نے ریفلیکٹ کر کے بتایا. آیت اللہ سیستانی نے، رہبر معظم کو آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل جب بھی آتے ہیں تو باقاعدہ ماسک لے کے آتے ہیں، لگا کر آتے ہیں. تو جتنے بھی قوانین بتائے گئے ہیں، اس ہیلتھ کے قوانین کو مذاق نہ سمجھیں، اس کا احترام کریں. ورنہ جو ہے ہماری ذمہ داری ہے، جو حالت ساؤتھ آف دا بارڈر ہوئی ہے، ہندوستان کی حالت جو ہے، اللہ بچائے کہ کہیں ایسا نہ ہو. تو اس جلوس میں جانے والوں سے گزارش ہے کہ جلوس کو خوبصورت بنائیے، فاصلے باقی رکھیے، اور اپنے وہ ماسک کو ہمیشہ سے لگایا کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ کنٹین کریں بیماری کو. اس کے ساتھ عزاداری بھی، یہ عالی ماتمداری بھی ہو، اس کا ماتم ہو جو مظلوم ترین دنیا سے، جو اس دنیا سے مظلوم گیا. ایک جملہ بس، اس کے بعد ختم دعا. مظلوم یہ مولا امیر المومنین. خدا نخواستہ اگر کوئی کیس ہو جائے تو کتنے گواہ چاہیے آپ کو؟ صرف 2 گواہ چاہیے. علی کون مظلوم ہے معلوم آپ کو؟ علی وہ مظلوم ہے جس میں غدیر میں کم از کم 40,000 گواہ. سلیمان ندوی صاحب، ندوہ کے بہت بڑے عالم سلیمان صاحب، انہوں نے اپنا کتابچہ لکھا. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ غدیر کا واقعہ سچا ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے کم از کم 40,000. ہمارے ہاں 1.25 لاکھ تک کا مجمع ہے. 40,000 گواہ رہنے کے بعد علی کو تنہا چھوڑ دیا گیا. صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلم الذین ظلموا ای منقلب.
پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچا ہی تھا. دل سے جانے قبلہ جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب قبلہ ملکی باقری صاحب کے کہ وہ اپنا قیمتی وقت ذوالفقار ٹی وی پر آ کر اپنا قیمتی وقت دے رہے تھے. ہم انتہائی شکر گزار ہیں. انشاءاللہ اگلے بار پھر ہم حاضر خدمت ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ قبلہ دوبارہ ہم موقع دیں یہاں پر اور ہم ان کو زحمت دے کے وہ آئیں اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین بھی آپ کی خوبصورت گفتگو سے لطف اندوز ہوں. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ اگلی بار پھر حاضر خدمت ہوں گے. خدا حافظ.